نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے اسباق کا جائزہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جی، عبد الرحمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ شاباش، جزاک اللہ خیرہ۔ جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اگلا سوال ہے روزہ اور زکوٰۃ یہ کب فرض ہوئے؟ جی، 2 ہجری کو۔ اگلا سوال یہ ہے انصار صحابہ کے سربراہ کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، چونکہ انصار کے 2 بڑے مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں کے سربراہ یہ دونوں تھے۔ اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کب ہوا؟ جی، یہ سن والے سوال جو ہے نا یہ نہ ڈالا کریں، سوال ڈالنے میں کوشش یہ کیا کریں کہ جن کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہو نا، ایسی چیزیں زیادہ یاد ہونی چاہیے۔ سن جو ہیں یہ تو ہر بندے کو یاد نہیں ہوتے، نہ یہ یاد رکھے جا سکتے ہیں، بہت گہرائی میں مطالعہ ہو تو پھر ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر جو ہیں ان کا نام بتائیے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8 ہجری کے واقعات سارے نہیں، کچھ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بڑا بڑا واقعہ جو ہے غزوہ موتا، اور دوسرا بڑا واقعہ جو ابھی لکھا نہیں ہے، اس کی شاید آج باری نہ آ سکے، وہ ہے فتح مکہ۔ اللہ اکبر۔ کل کے سبق میں جو 7 ہجری کے حالات و واقعات تھے ان کے اندر 1-2 ضروری چیزیں رہ گئی تھیں۔ اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے گئے تھے، تو وہ آپ عمرہ نہیں کر سکے تھے، اور اس عمرے کی قضا آپ نے کب کی؟ 7 ہجری کو۔ قرآن مجید کی 26ویں پارے کی سورۃ الفتح، جس میں یہ سارے حالات و واقعات ہیں، شروع بھی یہاں سے ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بڑی عظیم الشان فتح سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ پھر اسی کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ بیت رضوان کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی صورت کا آخری رکوع لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کب فرمایا تھا؟ 6 ہجری۔ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور صحابہ کرام ساتھ چل پڑے۔ اب کیا ہوا؟ اس سال یہ نہیں ہو سکا، اگلے سال یعنی کل والا جو بتایا تھا 7 ہجری کو یہ عمرۃ القضاء پیش آیا۔ اب بعض لوگوں نے اس سے یہ بات اخذ کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تو آپ کا خواب سچا نہیں ہوا، کہ آپ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آپ عمرہ نہیں کر سکے، واپس آ گئے ہیں۔ لیکن اس دن بھی بتایا تھا، آج پھر دہرا دیتا ہوں، اس خواب کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ اسی سال یہ خواب سچا ہوگا، یہ نہیں تھا۔ بس اتنا دکھایا گیا کہ خواب کے اندر کے احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب جس وقت 7 ہجری کو عمرۃ القضاء پیش آیا تو اس عمرۃ القضاء کے اندر اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فرمایا کہ اللہ چاہے گا ضرور ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے بیت اللہ میں داخل ہوں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، دوبارہ اس کی دہرائی کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس کے کئی خواب جھوٹے نکلے۔ خواب کیا؟ خوابوں کے علاوہ اس بے ایمان نے جو پیشین گوئیاں کی وہ بہت ساری جھوٹی نکلیں۔ ہاں، کئی پیشین گوئیاں، مثلا ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ محمدی بیگم ایک لڑکی تھی، اس پر وہ بے ایمان فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اس کو دل دے بیٹھا، بڑی کوشش کی کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، بڑے ڈورے ڈالے، لیکن اس کے والدین نہ ماننے۔ پھر بالآخر اس بے ایمان نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جس طرح حضرت زینب کا نکاح اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ساتھ آسمانوں پہ کیا تھا، میرا نکاح بھی محمدی بیگم کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا، تو لہٰذا اس کی رخصتی کرو۔ اور والدین نے جب دیکھا کہ یہ بے ایمان جان نہیں چھوڑ رہا، اس نے لڑکی کیا، انہوں نے آگے منگنی کر دی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اب جب دیکھا اس بے ایمان نے کہ شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے، میری محبوبہ کو کوئی اور لے اڑے گا، اس نے اگلا شوشہ یہ چھوڑا کہ یہ جو ہے نا محمدی بیگم، یہ اپنی رخصتی سے پہلے اگر میرے ساتھ اس کی رخصتی نہ ہوئی، کسی اور سے رخصتی ہوئی تو رخصتی سے پہلے جو ہے یہ مر جائے گی۔ لیکن نہ وہ مری اور نہ ہی مرزے کو شرم آئی۔ ہاں، بے ایمان نے پھر بھی جان نہ چھوڑی۔ کہنے کا مقصد کہ کئی اس کے خواب بے ایمان کے جھوٹے ہوئے تو اس نے سہارا کیا لیا، ان جھوٹے خوابوں کی تعویل اس نے یہ کی کہ وہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ والے سال جو خواب دیکھا تھا تو کیا ہوا، آپ کا بھی خواب نہیں پورا ہوا تھا، میرے 2-4 جھوٹے نکل آئے ہیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ رسول اللہ کا کوئی خواب بھی جھوٹا نہیں ہوا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے الہامی ہوتے ہیں، ایک خواب بھی اللہ کے نبی کا جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ بات، اور اسی کے ضمن میں کل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عمرۃ القضاء سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے بال اپنے کاٹے اور ناخن بھی کاٹے، تو یہ کنہوں نے سنبھالے تھے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے اندر چھٹے خلیفہ راشد ہیں، چھٹے 4 خلفاء تو آپ سب کو یاد ہے نا، اور ان کی مدت خلافت بھی یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق عمر کی مدت خلافت 2 سال کچھ ماہ، چلو ماہ بے شک یاد نہ رہیں، 2 سال یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی مدت خلافت 10 سال کچھ ماہ ہیں، ماہ کو پھر چھوڑ دیجئے، 10 سال یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی مدت خلافت، ان دونوں کو جمع کر دو، کتنی بن گئی؟ 12 سال۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت، حضرت عثمان کی خلافت کو نصف کر دو، 6 سال۔ اب تو یاد رہے گی۔ صدیق اکبر کی خلافت 2 سال، فاروق اعظم کی خلافت 10 سال، عثمان غنی کی خلافت 12 سال، سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت 6 سال، اور 5ویں خلیفہ راشد بنے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے بھائی ہیں۔
آج نہ معاشرے میں بھی عجیب تماشا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے فضائل و مناقب بڑے بیان کیے جاتے ہیں، کبھی آپ نے سنے اتنے فضائل حضرت حسن کے بارے میں بھی؟ اس کی بھی وجہ تلاش کریں تو پانچویں خلیفہ بنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مدت خلافت انتہائی تھوڑی، صرف 6 ماہ۔ 6 ماہ خلیفہ رہے، اور 6 ماہ کے بعد اپنے نانا جی کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا جو بخاری میں ہے، اور پچھلے اسباق میں اس کا تذکرہ ہو بھی چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا تو سردار بیٹا ہے، اللہ اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 2 دھڑوں میں بٹ گئے تھے۔ صحابہ کی جماعت، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ تھے، دوسری طرف اماں جان عائشہ صدیقہ تھیں، ایک طرف علی المرتضیٰ تھے اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ تھے۔ یہ 2 حصوں میں یہودیوں کی سازش بنی، اختلاف تو ان کا آپس میں ہوا، آگے یہود جو ہے وہ اس میں آئے اور انہوں نے ان کو دور کیا۔ اب جس وقت یہ 2 دھڑے بن گئے تھے تو اب ان 2 دھڑوں کو یکجا کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اسلام کے 6 خلیفہ راشد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مدت خلافت 19 سال۔ کتنے سال؟ 19 سال اسلام کے اندر انہوں نے خلافت کی، اور 19 سالوں کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کے یہ حکمران رہے، اور یہ حکمران بھی عام حکمران نہیں ہے، اتنی گرفت ہے اپنی پوری سلطنت پر، اتنی گرفت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان تھا ان کی طرف سے، عام لوگ تو عام، ان کا اعلان تھا کہ سنیارے زرگر یہ بھی رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جایا کرے۔ معاویہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دور حکومت کے اندر کون بندہ جو ہے چوری کرتا ہے۔ سنیارے رات کو دکانیں کھلی چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا وہ سنہرا دور ہے جس دور کے اندر تقریباً دنیا کے 3 حصوں پر اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا تھا، اور بالکل سکون والی زندگی گزری، کوئی مسلمانوں کی لڑائیاں نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوا، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے تقریباً دنیا کے 3 حصوں پر صرف چوتھائی جو ہے حصہ وہ بچ گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے 6 خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج کی طرف آئیے گا، سبق نمبر 25 ہے 8 ہجری کے واقعات۔ 8 ہجری کی ابتدا میں ہی کفر کے 2 بڑے ستون انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، اور ان میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے 2 عظیم جرنیل بنے، اور انہوں نے 8 ہجری کے اندر جو ہے یہ اسلام قبول کیا۔ اور یہ حضرت خالد بن ولید جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سیف من سیوف اللہ، کہ خالد جو ہے نا یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان حضرات کا قبول اسلام جو ہے وہ 8 ہجری کے اندر ہو رہا ہے۔ غزوہ موتا، اللہ اکبر۔ اس کا سبب کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس وقت آپ نے سلاطین کی طرف، بادشاہوں کی طرف خطوط اپنے بھیجے، اسلام کی دعوت دی، تو ان کے اندر ایک خط حضرت حارث ابن عمیر کو دے کر حاکم بصرہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حارث ابن عمیر ان کو خط دے کر بھیجا۔ اب رستے کے اندر موتا کے مقام پر کیسر روم کا ایک گورنر تھا، نام لکھا ہے شرحبیل، اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ چونکہ ان علاقوں کے اندر بھی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان جوک در جوک جو ہیں وہ ہو رہے تھے، اسلام کے حلقے میں آ رہے تھے، یہ بے ایمان اتنا
اسلام دشمن تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی بندہ اسلام قبول کرے اسے قتل کر دو، اور ایسا اس نے کیا بھی۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفیر ادھر سے گزر رہے ہیں، اس نے پکڑا، اس نے کہا مجھے شکل صورت سے عربی محسوس ہوتے ہو، کون ہو تم؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد عربی کا غلام ہوں، اور ان کا یہ سفارتی خط لے کر میں حاکم بصرہ کی طرف جا رہا۔ اس ظالم بدماش نے صحابی رسول کے جو ہے نا ہاتھ ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا، بلکہ سارے ہی ان کو جکڑ دیا، باندھ کر اس نے ان کو شہید کر دی۔ سیرت النبی آپ نے پڑھی، کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے پرسوں کے سبق میں بھی گزرا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، اور طائف کا واقعہ آپ نے سنا، کتنا ظلم و تشدد ہوا، لیکن آپ نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے؟ انتقامی کارروائی کرنا دور کی بات، آپ نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ ابھی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا کھانے کے اندر ملا کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کچھ نہیں کہنا، لیکن بعد میں جب ساتھ والے صحابی شہید ہو گئے تو پھر اس عورت کو دیت کے اندر قصاص کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا، اپنی ذات کے لیے انتقام۔ لیکن جب صحابہ اکرام کی باری آتی، صحابہ پر کوئی ظلم و تشدد کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قطعاً گوارا نہ کیا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت حارث ابن عمیر کو جس وقت شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کی تعداد جو ہے 3000 کے قریب لکھی ہوئی، صرف 3000 اسلامی لشکر کی تعداد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر باہر تک آئے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، اور انہیں آپ ہدایات کر رہے ہیں۔ یہ جو خاص موقع ہوتا ہے نا ہدایات کا، یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، ایک ایک لفظ بڑا سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے احکام کو پامال نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، عورتوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، گرجوں کے اندر جو تارک الدنیا لوگ راہب قسم کے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہدایات دے رہے ہیں۔ لاؤ پیش کرے کوئی بندہ کسی بھی غیر اسلامی لشکر کے امیر کی یہ ہدایات کہ جس نے یہ ہدایات کی ہوں، اسلامی لشکر کے علاوہ عیسائیت کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی، یہودیت نہیں کر سکتی، ہندوازم جو ہے وہ کوئی بھی اسلام کے علاوہ مذہب یہ مثال نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی غیر اسلامی لشکر کا امیر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو یہ ہدایات کر رہا کہ بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں کرنا، جو گرجوں کے اندر تارک الدنیا قسم کے لوگ ہیں ان کو نہیں کرنا۔ یہاں جی اسلامی لشکر کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہاں تو کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ایسا اللہ اکبر ایسا بارود پھینکا جاتا ہے کہ جس کے اندر انسان تو کجا، جس کے اندر پرندے بھی محفوظ نہیں رہتے، جس کے اندر جانور بھی محفوظ نہیں ہیں، جس کے اندر حشرات الارض بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے جو ہیں یہ بھی محفوظ نہیں۔ یہ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کے اوپر جو بمباری ہوئی، کارپٹ بمباری، ایسی بمباری کہ جس کے اندر 1 انچ جگہ بھی جو ہے نا وہ خالی نہیں بچتی، سارے کا سارا انہوں نے اس طرح کی بمباری کی۔ تو یہ صرف اسلام کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی، کیوں کہ اسلام کے داعی جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر امن کے علم بردار ہیں، اور وہ اس ساری دنیا کو اپنی سرزمین سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سارے لشکر کو یہ تلقین کی، اور آپ نے فرمایا ابھی تمہارا سب کا سربراہ جو ہیں سالار لشکر حضرت زید ابن حارثہ، یاد ہے نا حضرت زید ابن حارثہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے، فرمایا اسلامی لشکر کے سربراہ یہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں فرمایا اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ امیر حضرت جعفر طیار وہ ہوں گے، فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں
تیسرے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ یہ 3 امراء کا نام، 3 سلاروں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، اور پھر اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کیا۔ جمعے والے دن یہ لشکر الوداع ہوا ہے صبح کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جمعہ پڑھایا تو ان تینوں میں سے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ، لشکر چلا گیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج جمعہ ہے تو کیوں نہ میں جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں پڑھ کے جو ہے جاؤں، میں پھر پیچھے سے مل جاؤں گا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک ان پر پڑی، فرمایا عبداللہ تمہاری ڈیوٹی کدھر تھی، تم کدھر؟ یا رسول اللہ صرف اس غرض سے کہ جمعے کا مبارک دن ہے، سردار دن ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں، پتہ نہیں دوبارہ جمعہ نصیب ہوگا کہ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ عبداللہ صبح کے وقت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، یا رات کے وقت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، دنیا و مافیہ، جو کچھ دنیا کے اندر ہے ساری دنیا سے و مافیہ سے بہتر ہے ایک گھڑی صبح اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا یا رات کے وقت نکلنا۔ فرمایا تم اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت روانگی رونے لگ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ جہاد سے ڈر گئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمانے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، رونا اس وجہ سے آیا کہ آج مجھے وہ آیت یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہے تھے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی تم سے نہیں بچے گا، ہر بندہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اور یہ اللہ نے اپنے اوپر بات لکھ دی۔ فرمانے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جہنم کی طرف جا کر میں پلٹوں گا کیسے۔ اندازہ کر لو صحابی رسول ہیں، رضی اللہ عنہم کے تمغے مل چکے ہیں، اللہ کے نبی جہاد کی طرف بھیج رہے ہیں، اشارہ بھی شہادت کی طرف ہو گیا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود جہنم سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ اور آج ہم کتنے بے خوف ہو چکے، قبر کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، نہیں ڈرتے، موت کی سختیوں سے ہم بالکل بے خوف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزع کا وقت تھا، آخری لمحات تھے، ان لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ سے منقول ہیں وہ یہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، موت کی سختیوں سے تیری میں پناہ میں آتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے ڈرتے تھے موت سے، عذاب قبر سے، جہنم سے کتنا ڈرتے تھے۔ اللہ ایسا ڈر ہمیں بھی نصیب فرما دے، اتنا ان چیزوں کا ڈر دل میں آ جائے، قسم کھا کے کہتا ہوں گناہوں کی طرف سے بندہ پھر کچھ نہ کچھ پیچھے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ نکلے ہیں تو رستے میں کچھ شعر پڑھ رہے ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ میں واپس مکے کی مدینے کی طرف نہیں آنا چاہتا، بلکہ میں اللہ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور میں اللہ سے ایسے گہرے زخم کا خواہش مند ہوں، اتنا گہرا زخم ہو جو زخم جس کے اوپر جاگ آ جائے، یا ایسا زخم گہرا ہو اور یا نیزہ ایسا لگے جو میری انتڑیوں کو باہر نکال دے۔ یعنی شہادت کی موت کے کتنے متمنی ہیں وہ صحابہ، شہادت کے نشے میں جھومنے والے، وہ خنجر کو عروج سے نو سمجھ کر چومنے والے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ تو صحابہ کرام سے، کفار سے یہ اکثر کہا کرتے تھے پہلی رات کی دلہن سے دولہا کو اتنا پیار نہیں جتنا ہمیں شہادت کی موت سے پیار، ہم تو شہادت کی موت کے متمنی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا زخم جو انتڑیوں کو باہر نکال دے اور جگر سے پار ہو جائے، ایسی شہادت کی موت کا میں خواہش مند۔
اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام جس وقت اس مقام پر پہنچے تو آگے سے مقامی لشکر جو تھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے عقل نہیں مانتی، لیکن ساری کتابیں اس پر متفق ہیں کہ مقامی لشکر جو اس گورنر کا تھا 1000 فوجی، 1,00,000 فوجی اس کے اندر تھا۔ اور جس وقت کیسر کو پتہ چلا تو وہ اپنے اس گورنر کے مدد کے لیے 1,00,000 کا لشکر لے کر وہ اور آ، تو 2,00,000 کا لشکر ہے اور اس کے سامنے مقابلہ صحابہ کرام کا صرف 3,000۔ اب آپ خود ضرب تقسیم کر لیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً 60 کے 61 بمقابلہ ایک بن رہا، 60-61 بندہ ایک کے مقابلے میں بن رہا۔ عقل نہیں مانتی، لیکن مسلمان مورخ نہیں، غیر مسلم مورخ بھی لکھ رہے ہیں کہ واقعی اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی اتنی ہی تعداد تھی اور اس غزوہ کے اندر کفار کی بھی اتنی تعداد۔ اللہ اکبر۔ جس وقت مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کفار کے لشکر کی اتنی زیادہ تعداد 2,00,000، تو صحابہ اکرام کا مشورہ ہوا۔ 2 دن اسی مشورے میں گزر گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ادراک نہیں تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تعداد جو ہے کفار کی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا جائے کہ ہماری مدد کی جائے، 2,00,000 کے مقابلے میں 3,000 ہم کیا کریں۔ تو جب یہ صحابہ کا مشورہ کسی جانب نہیں لگ رہا تھا تو یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھے اور کہنے لگے کس سوچ میں تم جو ہے نا پھر رہے ہو، مدینے سے کس خواہش کو لے کر نکلے ہو؟ سب کی خواہش جو ہے وہ شہادت کی موت نہیں تھی، وہ جس خواہش کو لے کر نکلے ہو شہادت کی موت ہی تو تمہیں بلا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی مال غنیمت دے کر، مال غنیمت کا لالچ دے کر تمہیں نہیں بھیجا، تم سب کی جو تمنا تھی شہادت کی موت، وہ شہادت کی موت جو ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، لہٰذا اس کے اندر جلدی کرو کہیں کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ ہم جو ہے قلت اور کثرت کی بنا پر جنگ نہیں کرتے، ہماری لڑائی کا 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا ہم کامیاب ہو جائیں یا ہم شہید ہو، اس کے علاوہ اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ اب جس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ تقریر کی تو سارے صحابہ اکرام نے پھر جہاد کا نعرہ لگایا اور صحابہ اکرام جو ہے کفار کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ پھر یہی ہوا، حضرت زید ابن حارثہ لڑتے لڑتے، علم سلار کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، تو یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اسلامی علم جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، حضرت جعفر بھی لڑ رہے ہیں، کفار نے حضرت جعفر کے ایک بازو کو کاٹ دیا، آپ نے جلدی جلدی اسلام کا پرچم دوسرے بازو میں تھام لیا، انہوں نے دوسرے بازو کو کاٹ دیا، بازو کے جتنے ٹکڑے بچے ہوئے تھے حضرت جعفر نے یوں کر کے اسلام کے پرچم کو تھاما اور اس کو گرنے نہیں دیا، لیکن کفار نے حضرت کو شہید کر دیا۔ جس وقت شہید ہوئے اسلامی پرچم گرنے لگا تھا، کسی اور صحابی نے پکڑ لیا اور اس نے کہا مسلمانوں تمہارے نا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے انہوں نے پرچم کو پکڑ لیا۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو اب مسلمان جو ہیں اسلامی پرچم گرنے والا ہے، ایک صحابی نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا مسلمانوں کسی کو اپنا امیر جو ہے وہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر یہ 3 بندے شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان مشورہ کر کے جس کسی کو چاہیں امیر بنا لو۔ تو صحابہ نے کہا آپ ہی امیر بن جاؤ، فرمانے لگے نہیں میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت خالد بن ولید سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں خالد بن ولید کو امیر میں منتخب کرتا ہوں، لڑائی بھی چل رہی ہے، مسلمانوں نے کہا ہم بھی انہیں امیر منتخب کرتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید جو ہے لشکر کے سالار بنے اور حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کے اندر خود فرماتے ہیں کہ اس دن موتا والی جنگ کے اندر 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی، 9 تلواریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید تقریباً 6 یا 7 دن یہ جنگ ہوئی اور 6-7 دنوں میں اب ادھر 2,00,000 کا لشکر ہے، ادھر جو ہے یہ 3,000 کا لشکر ہے۔ جس دن حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ امیر بنے ہیں وہ آخری سے پہلا دن ہے،
شام کے وقت حضرت خالد بن ولید امیر بنے۔ مسلمانوں میں کچھ ساتھی، کچھ جو ہے نا مجاہدین، یہ بد دل ہو کر پیچھے پلٹے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں بلا لیا۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ایک اچھی تقریر کی جس میں مجاہدین کے جو ہیں وہ حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رات کو سوچنے لگے کہ جنگ کے اندر کوئی تبدیلی کرنا پڑے گی، ورنہ تو یہ مسلمان فوجی جو ہیں یہ بد دل ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائیں اور یہ کفار کے مقابلے میں کہیں شکست نہ ہو جائے۔ اس وقت جب بہادروں کی جنگیں ہوا کرتی تھی نا، بہادروں کی اس لیے کہہ رہا ہوں، بے شک کافر بھی تھے لیکن ہوتے بہادر تھے۔ آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی نا، پتہ چلتا تھا بہادر کون ہے۔ اب تو چوہوں والی جنگیں ہیں، اندر کمرے میں بیٹھ کے بٹن دباؤ اور آگے تباہی پھیل جائے۔ یہ چوہوں والی جنگیں ہیں، بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کمروں میں اور بٹنوں کی جنگ ہو رہی ہے، آگے تباہی پھیل رہی ہے۔ وہ بہادروں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت لشکر کی کچھ ترتیب بنائی جاتی تھی۔ ایک حصہ لشکر کا جسے میمنہ کہا جاتا ہے دائیں طرف والا، ایک میسرہ بائیں طرف والا، ایک جو ہے دشمن کے سامنے اور ایک جو ہے پیچھے ہوتا تھا اور ایک درمیان میں ہوتا تھا۔ یہ لشکر کے اتنے حصے ہوا کرتے، ایک دشمن کے سامنے والا، ایک دائیں طرف والا، ایک بائیں طرف والا، ایک قلب والا اور ایک پیچھے ریزرو فوج ہوا کرتی تھی۔ یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 5 حصے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ ترکیب سوچی کہ کل میں ایسا کروں گا، میمنہ جو ہے ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ تم نے میسرہ پر جو ہے جا کے جنگ کرنی، اور ادھر والے لوگ ادھر آ کے جنگ کریں گے۔ جو پیچھے ہیں ریزرو ان کو سامنے کر دیا اور جو سامنے والے فوجی تھے ان کو پیچھے کر دیا۔ حضرت نے یہ چال چلی۔ اب دوسرا دن، جس وقت حضرت خالد بن ولید کا آج پہلا دن ہے اور اسی دن میں حضرت خالد سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ اب جس وقت 2 لاکھ کی فوج سامنے ہے، ادھر سے یہ صحابہ سامنے ہوئے تو وہ ادھر سے ترتیب وہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے یہ چہرے کل والے نہیں ہیں، یہ تو کام بڑا خراب ہو رہی ہے۔ وہ تو کل والے جو تھے وہ بھی ہمیں مار رہے تھے، وہ بھی ہمیں بگا رہے تھے، معلوم ہوتا ہے آج رات ان کو پیچھے سے کوئی اور مدد آ گئی، یہ تو بندے بدل گئے ہیں۔ اب اس وجہ سے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھا، پھر مسلمان ان کو بگا رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ 3000 کا لشکر ہے اور ادھر 2 لاکھ کی فوج ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ اب میں نے اپنے سپاہیوں کو، مجاہدین کو بچانا بھی ہے، مدینے واپس بھی جانا ہے، تو لہٰذا جتنی جنگ ہو چکی ہے نقصان ان کا بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کو سمجھایا یہ آہستہ آہستہ کچھ آگے جا کر حملہ کرتے ہیں، کچھ پیچھے اپنے سامان کو سمیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس آ جاتے ہیں اور پورے 3000 میں سے صرف 12 جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہوئے۔ 2 لاکھ کا مقابلہ ہے، 6 دن جنگ ہوئی ہے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ جھوٹی سچی ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں، یہ غیر مسلم مورخین جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ماننا ہے۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ صحابہ اکرام کی بہادری نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ صحابہ اکرام کا تقوی نہیں تو کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو حضرت خالد بن ولید جس وقت واپس آئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ادھر جنگ ہو رہی ہے، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ اکرام بھی اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور موتا کے میدان کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ نے اٹھا لیے اور اللہ نے موتا کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بتا رہے ہیں غزوے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں زید ابن حارثہ شہید ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب علم جو ہے جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جعفر کا ایک بازو کٹ چکا ہے، مسلمانوں جعفر میرے بھائی کا دوسرا بازو بھی کٹ چکا ہے۔ پھر حضرت جعفر شہید ہو چکے ہیں، پھر جھنڈا جو ہے حضرت عبداللہ جو حالات ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے دیکھ دیکھ کر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اور مسلمان بھی سن کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت یہ لشکر واپس آیا نا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن کے مقابلے سے بھاگ کے آ گئے۔ اب ہوا ایسا
کہ مدینہ سے جس وقت یہ مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ خالد بن ولید لشکر کو واپس لے کے آ گئے ہیں، کئی بچے اور بڑے نکلے۔ یہاں بھی سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ مٹی انہوں نے ان کے اوپر پھینکی کہ تم تو فرار ہو کر آنے والے ہو، تم شکست کھا کر آنے والے ہو۔ اب اندازہ کرو کتنا بڑا مارکا یہ کر کے آ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا لشکر عیسائیوں کا، اس کا نقصان کر کے آ رہے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ بھاگے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کا اپنے دل میں روب جو ہے تسلیم کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید صرف 12 صحابہ کو شہادت ان کی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اب مدینے والوں کو اس بات کا پورا شاید ادراک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ چلا، فرمایا یہ فرار ہو کر آنے والے نہیں، بلکہ یہ سانس لے کر دوبارہ حملہ کرنے والے، یہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈارس بندھوائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ قافلہ ابھی نہیں آیا تھا تو ایک ساتھی جو ہیں وہ رپورٹ دینے کے لیے پہلے پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے غزوہ موتا کی رپورٹ دیتے ہو یا میں تمہیں سناؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سنا دیں، تو رحمت کائنات نے پھر اس میدان کے سارے حالات جو ہیں وہ سنا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، ان کی بیوی کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں جس وقت حضرت جعفر کی شہادت کی خبر مل گئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں چکی پہ آٹا پیس کر، آٹا گوندھ کر میں روٹیاں پکا چکی تھی، سالن بننے والا تھا، بالکل کھانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ میں بچوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانے کے بالکل قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو فرماتی ہیں میں جس وقت پاس لے کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو پیار بھی کر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، ان کو بوسے بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ رو بھی چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا جعفر جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے۔ فرماتی ہیں میری تو چیخ نکلی، جس وقت چیخ نکلی تو محلے کی عورتیں جو ہیں وہ بھی گھر میں آ گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء ایسے غم والے موقع پر زبان سے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا اور اپنے رخساروں پر تھپڑ نہیں مارنا، جاہلیت والا بول نہیں بولنا۔ اور ایک موقع پر اور فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ فرمایا غم کے موقع پر جو اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارے، جو اپنے سینے کو چاک کرے اور جاہلیت والے بول بولے، فرمایا وہ اپنا تعلق یہودیت یا عیسائیت سے جوڑ لے، لیس منا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچوں کو پیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفر کے گھر میں فوتگی ہو چکی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرو اور جا کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو جا کر کھانا کھلانا چاہیے، اس کے گھر والوں کو جا کر کھانا کھلانا چاہیے، نہ یہ کہ آپ جا کے بندہ ادھر کھانا شروع کر دے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، والد صاحب نے جس وقت یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کے گھر سے، میت کے گھر سے کھانا، تو فرماتے تھے کہ مناسب نہیں ہے کھانا کھانا، بلکہ بعض اوقات تو وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا جی حرام کیسے؟ فرمانے لگے اگر وہ میت کے ترکے میں سے پک رہا ہو، میت کے مال سے پک رہا ہو، اور میت کے ورثاء میں چھوٹے یتیم نابالغ بچے ہوں، تو فرمایا وہ تو قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس وقت کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو ان کو جا کر کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بہت برا آ گیا۔ ہمارے استاد تھے، ان کی وفات ہو گئی، پٹھان تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، شیخ محمد امین صاحب وہاں بھی ساتھی گئے، انہوں نے بھی یہ بتایا، اور مجھے بھی پٹھانوں میں وہاں فوتگی پر جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ حضرات میں سے کوئی گیا ہے تو شاید اسے بھی پتہ ہوگا۔ میں نے جا کر وہاں کیا دیکھا کہ جس وقت ان کے ہاں فوتگی ہوتی ہے، جنازہ پڑھ کے لوگ آتے ہیں،
میت کے گھر والوں کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ مہمانوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اپنے بستروں میں جا کے سلاتے ہیں، وہ جس گھر میں جاتے ہیں کھانا ان کے ذمے ہوتا ہے۔ ہم صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی آیا اپنے گھر سے تھرماس لے کے 3-4 مگے لے کے آ گیا، کچھ بسکٹ لے کے آ گیا، پھر دوسرا آ گیا اس کے ہاتھ میں بھی یہی ہے، تیسرا پٹھان آ گیا اس کے ہاتھ میں بھی یہی ہے۔ اب پٹھانوں کے اندر میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا میت کے گھر والے کھانا نہیں بناتے مہمانوں کا، یہ محلے والے جو ہیں یہ لے کر آتے ہیں 2-2 4-4 بندوں کا کھانا، اور جتنے مہمان آئے ہوتے ہیں باہر سے وہ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی باجی نہیں ہے، کوئی نیوندرا نہیں ہے، کوئی لین دین والا معاملہ نہیں ہے، کسی کی جتنی توفیق ہے لے آئے، کوئی نہیں بھی لے کے آتا تو کوئی اس کے خلاف جو ہے بات نہیں۔ میں نے کہا اللہ کرے ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے۔ ہمارا تعلق جس علاقے کے ساتھ ہے یہ ٹالی گرایا پنڈی بھٹیاں کے ساتھ، وہاں تو حالات بڑے عجیب، وہاں تو میت کے گھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب دعوت بن گئی۔ ہاں صبح جس وقت اٹھنا ہے چلو جی پھیتا پاڑا بھی آ کے ناشتہ جو ہے خوب پیٹ بھر کے کرنا ہے، پھر چلے جانا ہے اپنی زمینوں پہ، ادھر چارہ وغیرہ کاٹ کے ڈیرے کے کام کاج کر کے دوپہر کھانے کا وقت ہوتا ہے چلو جی پھیتا پاڑا بھی، پھر آ گئے میت والوں کے گھر، پھر کھانا وغیرہ کھا کے پھر اللہ کرے یہ رسمیں ہم سے چھوٹ جائیں۔ ہاں کرنا چاہو تو ایسا کرو، کھانا دینا ہے نا تو اس میں لینے والی نیت نہ کرو، ایسے دو، اور دو بھی کس کو؟ جو بیچارے جو ہیں یتیم ہیں، ایسے لوگوں کو دو جو غریب ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو برادری کا کھانا دیا جاتا ہے یہ بھی باجی ہوتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کئی موقعوں پر اختلاف بھی بنا ہے، جھگڑے تک بھی نوبت آئی ہے کہ ہم نے آپ کے ہاں یہ چیز دی تھی آپ اس سے گھٹیا کیوں دے رہے؟ پھر اتنے بے باک لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کو کہا جائے؟ لوگ مانگ کے کھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، یہ چیز ہم نے کھانی، چھوٹا گوشت کھانا، مرغا نہیں کھانا۔ یار یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کو خود کھلا رہے ہیں۔ اب جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم جی ان کو کھلانے کے لیے دے رہے ہیں، وہ ان کو کھلانے کے لیے تو دینا چاہیے، برادری کو کھلانے کے لیے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو کوشش یہ کریں کہ مقامی ساتھی جو ہیں وہ میت کے گھر والوں سے جا کے کھانا نہ کھائیں۔ باہر سے جو آئے ہیں ان کے لیے چلو گنجائش ہے، لیکن انہیں بھی حد الوسع پرہیز کرنی چاہیے۔ صبح بندہ کھا کے چلے، واپسی تک بندہ جو ہے آرام سے گھر میں واپس آ کے کھا سکتا ہے، یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو استاد محترم نیلوی صاحب سے جب مسئلہ پوچھا، میں نے والد صاحب کو دیکھا کہ اس کے بعد والد صاحب نے میت کے گھر والوں سے کھانا نہیں کھایا۔ کول و تارڑ میں ہمارے ننیال ہے، ایک گھر میں فوتگی ہو جاتی، والد صاحب کسی دوست کے گھر سے، ادھر رہنا پڑتا تھا چونکہ 1 یا 2 راتیں بھی، تو والد صاحب کسی دوسرے دوست کے گھر سے جا کے کھانا کھاتے، میت والوں کے گھر سے کھانا نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھ لیا حافظ صاحب آپ کے اس عمل سے کیا ہوگا؟ وہ اتنا کھانا تھوڑا ہی کم بنائیں گے؟ والد صاحب نے کہا اور کچھ ہوگا نہیں ہوگا، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں میت کے گھر والوں سے کھانا نہیں کھا۔ تو اس کو ترویج ہونی چاہیے، اس بات کو عام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے جنازے کے بعد اعلان بھائی سارے کھانا کھا کے جائے، وہ میت کی چارپائی اٹھ رہی ہوتی ہے، ادھر سے دیگوں کے کھٹکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ دعوت کے موقع نہیں ہیں، یہ غم کے مواقع ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، حضرت اسماء رو رہی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اسماء کیوں روتی ہو؟ ان بچوں کے لیے رو رہی ہو؟ فرمایا ان بچوں کا میں دنیا کے اندر سرپرست ہوں، اور یتیم کی پرورش پر آپ نے اتنا جو ہے عظمت اور فضیلت بتائی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا لوگو آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ شہادت والی انگلی اور ساتھ والی بڑی انگلی جوڑ کر یوں صحابہ اکرام کو دکھائیں، اور فرمایا آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہوں۔ قربان جائیں یار محدثین پر جن کی ساری زندگیاں کھپ گئی حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھے ہوں گے ان اشارے سے، محدثین اب اس طرف چل پڑے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے اکٹھے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی ہوگی، ہم نے جب حدیث پڑھی ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آئی، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں،
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنا اس انگلی کا چھوٹی انگلی کے ساتھ فرق ہے میرے مرتبے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے مرتبے میں صرف اتنا سا فرق ہو، تو یتیم کی کفالت اس کے سر پر بندہ دست شفقت رکھے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یتیم کی پرورش مشکل بڑی ہوتی ہے، یہ اتنے بڑے اجر جو ہے نا یہ مشکل کام پر ہیں، یہ سوکھا کام نہیں کہ یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ کرو کسی غلط بات پر تو لوگوں کی باتیں آج پلے تے پہ گئے سوتے ہونے نہ دے منہ چنگے نہیں لگ دے، ہر وقت کٹی ماری رکھ دے، اب یہ باتیں اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو تو پھر وہ بگڑے گا، ایسا بگڑے گا کہ معاشرے کا ناسور بن جائے۔ اس لیے یتیم کی کفالت کے اندر ایک ہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیسے ہے، اللہ ناراض نہ ہو، لوگ بے شک کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی 8 ہجری کے اندر یہ غزوہ سلاسل بھی ہوا ہے۔ سلاسل اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو ہے سلاسل ایک کنویں کا نام ہے، اور بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ کفار اس لشکر کے اندر اپنے آپ کو سنگلیوں کے ساتھ باندھ کے آئے تھے کہ ہم ایسے مسلمانوں کے خلاف دیوار بنے کہ کوئی بندہ پیچھے نہ ہٹے، اگر کوئی بندہ مر بھی جائے تو یہ سنگلیاں نہ ٹوٹیں، یہ دیوار نہ ٹوٹے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلہ کما کرنے کے لیے 300 مجاہدین کو بھیج دیا اور اس لشکر کا امیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن العاص کو بنایا۔ حضرت عمر ابن العاص یہ امیر بن رہے ہیں، اور بعض کتابوں میں اس سریے کا نام بھی سریہ عمر ابن العاص لکھا ہوا ہے۔ اس سریے کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن امیر کون بن رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن العاص یہ امیر بن رہے ہیں۔ 300 مجاہدین ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کفار پر اپنی خبر کو مخفی رکھنا ہے، یہ دن کو آرام کیا کرتے تھے اور رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ خالص جو ہے نا یہ سردی کا موسم ہے اور بہت سردی سخت ہے۔ اب رستے کے اندر ایک جگہ جس وقت مجاہدین سخت سردی کا شکار ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر سے کہا کہ ساتھی انتہائی شدت کے ساتھ سردی کا سامنا کر رہے ہیں، آپ اجازت دے دیں کہ یہ آگ جلا لیں۔ حضرت عمر ابن العاص نے فرمایا نہیں، بالکل آگ نہیں جلانی۔ پھر ساتھیوں نے اصرار کیا، حضرت نے فرمایا سنو، جس نے آگ جلائی میں اس کو پکڑ کے آگ کے اندر پھینک دوں، خبردار۔ حضرت فاروق اعظم کی جلالی طبیعت بڑا غصہ آیا، صدیق اکبر سے شکایت کرنے لگے کہ عمر بن عاص یہ کہہ رہے ہیں، تو صدیق اکبر فرمانے لگے عمر رسول اللہ نے کچھ ویک کے ہی امیر بنایا ہے، تو جو امیر بن گیا ہے اس کی ہر بات میں اطاعت کرنی کرنی۔ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت یہ غزوہ ہوا کفار جو ہے ان کو اللہ نے شکست دی، تو اب مسلمانوں نے کہا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ شام کا وقت تھا، حضرت امیر لشکر عمر ابن العاص فرماتے ہیں نہیں پیچھا نہیں کرنا، واپس آ۔ صحابہ نے اس چیز کو بھی بڑا محسوس کیا۔ واپس جس وقت آئے تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ کو شکایت کی کہ یہ عمر ابن العاص نے 2 جگہ پر اپنے معمور مجاہدین کا دل بڑا دکھایا ہے، ایک موقع یہ کہ آگ نہیں جلنے دی اور دوسرے موقع پر پیچھا نہیں کرنے دی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا امیر لشکر کو، چڑھائی نہیں کی۔ وہی بات یاد رکھیں، فَتَبَيَّنُوا کہ کوئی بھی خبر سنو تو کیا کرنا ہے اس خبر کی، بھائی ملزم بھی ہے اس کا موقف تو لو نا، اس کا موقف لو، کیسے کیوں کیا ہے؟ یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف لیا۔ ہاں جی عمر ساتھیوں کو کیوں نہیں آگ جلانے دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، 300 بندے تھے، اگر میں ان کو آگ جلانے کی اجازت دے دیتا تو دشمن کو ہماری تعداد کا پتہ چل جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا تم نے کیا۔ دوسری یہ شکایت کہہ رہے ہیں کہ دشمن کا پیچھا نہیں کرنے دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہماری تعداد تھوڑی تھی، دشمن بھاگ چکا تھا، اب علاقہ ان کا تھا، مجھے یہ تھا کہ پیچھا کریں گے، مقامی آبادیاں ان کے ساتھ مل کر کہیں دوبارہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے فتح دے دی ہے تو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ مال غنیمت بھی اکٹھا ہوا ہے، رسول اللہ اس کو دیکھ کر بھی خوش ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر جیسے لوگ میری متحدی میں یہ غزوہ کر کے آئے ہیں، سریہ کر کے آئے ہیں، لڑائی کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے میری شان، میرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہو گیا ہے۔
جب مال غنیمت کے بھی ڈھیر لگ گئے، رسول اللہ نے میری شکایات کی بھی تحسین کی ہے، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگانے کا وقت ہے، میں آگے بڑھا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس بندے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ کو کس بندے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ کہتے ہیں میرا گمان یہی تھا کہ رسول اللہ فرمائیں گے تیرے ساتھ محبت ہے۔ اب وہاں سیاسی قائد تو ہے کوئی نہیں کہ جس کے بیان جو ہے وہ بدل جائیں، زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ یا رسول اللہ کس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت، عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی الطعام، فرمایا عائشہ کی فضیلت، بلکہ اس سے تھوڑا سا پچھلا ٹکڑا فرمایا کامل من الرجال کثیر، مردوں میں تو کامل بہت سارے لوگ ہوئے، انبیاء تو سارے کے سارے ہی کامل تھے، اولیاء اللہ میں بھی بڑے بڑے کامل درجے کے، بہت سارے مرد کامل درجے کے ہیں، ولم یکمل من النساء، فرمایا عورتوں میں کامل درجے کی خواتین بڑی کم ہیں، ان کو گنتے ہوئے فرمایا ایک جو ہے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کامل درجے کی خاتون ہے، فرمایا ایک حضرت مریم جو عیسیٰ کی والدہ ہیں وہ کامل درجے کی خاتون ہے، فرمایا ایک میری بیوی خدیجہ وہ کامل درجے کی خاتون ہے، اور فرمایا عائشہ کے تو کیا ہی کہنے، عائشہ کی فضیلت تو ساری عورتوں پر ایسے ہے جس طرح مجھے سارے کھانوں سے سرید پسند ہے، اس طریقے کے ساتھ عائشہ جو ہے وہ ساری عورتوں سے مجھے زیادہ پسند۔ سرید اس کا بھی لفظ آ گیا، ہم جو پنجابی ہیں نا ہمارے اندر یہ سرید کا رواج نہیں ہے، پٹھانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ سرید رسول اللہ کا مرغوب کھانا ہوا کرتا تھا۔ سرید کیا ہے؟ شوربے والا سالن ہو اور خاص کر کے اس میں گوشت ہو اور بڑا برتن ہو، اور بڑے برتن کے اندر روٹی کے لقمے کر کے توڑ کے اس کے اندر ڈالا جائے اور وہ اس میں ڈبو کر بھگو کر تھوڑی دیر کے بعد کھایا جائے۔ اطباء یا کسی حکیم سے پوچھیں کہ یہ چیز معدے کے لیے کتنی مفید ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر جو ہے کہتے ہیں شوربے والا سالن استعمال کریں، تو یہ سرید رسول اللہ کو بڑی پسند تھی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس سے زیادہ محبت؟ فرمایا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت۔ اب صحابی نے دیکھا کہ مطلوبہ جواب نہیں ملا، اب انہوں نے کیا کہا، پھر تھوڑا سا گھما پھرا کے یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ تو آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، عورت ہیں، میرا مطلب آپ شاید سمجھے نہیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اچھا، حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ تو یار غار ہیں، وہ تو ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ان سے پیار ہونا بھی فطرت ہے، یا رسول اللہ ان کے بعد کس سے پیار ہے؟ فرمایا اس کے بعد مجھے عمر سے پیار ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کام نہیں بنا، ایک دو کا پھر لیا نام رسول اللہ نے اور میرا نام نہیں آیا، میں پھر اتنے چپ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام کہیں آخر پہ نہ چلا جائے، کہ پردہ ہے تو پردے اچھی رہن دیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی خواہش نہیں کی یہ بات پوچھنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ان کا نام حضرت عمر ابن العاص ہے۔ اسی 8 ہجری کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی وفات جو ہے وہ بھی اسی ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور ان سے پہلے جو بیٹے تھے ان کی بھی وفات بچپن میں ہو گئی، ان کی وفات بھی تقریباً 18 ماہ کے ہیں، 18 ماہ کے، اور 18 ماہ میں ان پر بھی وفات ہو گئی ہے۔ اب ایک وہ بندہ جس کے ہاں پہلے اولاد جو ہے نرینہ کوئی نہ ہو وہ بھی فوت ہو چکی ہو، اور دوسری طرف جو بچہ اب ہے وہ بھی جان کنی کے عالم میں ہے، ایک تو چھوٹا بچہ غیر بھی ہو نا جی، کسی غیر کا بھی بچہ ہو، اس کو کوئی تکلیف بنے تو حساس بندے جو ہیں وہ اس کو بھی اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، لیکن بچہ بھی اپنا ہو بھی چھوٹا شیر خار بچہ اور پہلے اولاد بھی کوئی نہ ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہے اس دن سورج گرہن بھی لگ گیا۔ اب صحابہ اکرام کے اندر 6 میں گوئیاں، دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات، سورج کو بھی بڑا غم لگ گیا ہے،
سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ یہ باتیں چلتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور آپ نے فرمایا لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اور سورج اور چاند یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرن جو لگتا ہے نا، ان کو کسی کی زندگی سے یا موت سے گرن نہیں لگتا، یہ ایک اللہ کا اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر آ کر گرن لگتا ہے، کسی کی زندگی موت سے ان کو گرن نہیں لگتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انس مبارک جو ہیں وہ جاری ہیں، بیٹے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ مقدسہ نکل رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم میری آنکھیں تیری جدائی میں روتی رہیں گی، میرا دل غمگین رہے گا، اللہ اکبر، اور تیری جدائی میں میں محمد الرسول اللہ بھی روتا رہوں گا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے تو رونے سے منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا بھی رونے سے کون منع کر سکتا ہے، یہ رونا غیر اختیاری چیز ہے، یہ تو جب دل کو صدمہ پہنچتا ہے آنکھیں اس کا اظہار کرتی ہیں۔ میں نے تو منع کیا اس موقع پر کوئی جہلیت والا بول نہیں بولنا، تھپڑ نہیں مارنے، گریبان نہیں چاک کرنے، اس سے منع کیا ہے۔ رونا جو ہے یہ تو غیر اختیاری امر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس موقع پر کہ اگر میرا ابراہیم زندہ ہوتا تو یہ میرے بعد نبی بنتا، لیکن میرے بعد نبوت جاری کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وفات دے دی۔ اب یہ جسمانی تکلیفیں ہیں رسول اللہ کی، اور اوپر سے روحانی تکلیف کیا، باہر سے بکواسات ہو رہی، ان محمدن قد ابتر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کا بیٹا ہے کوئی نہیں، یہ اس کے نام لینے والے 2 نہیں تو 4 سال، 4 نہیں تو 5 سال، اس کے جانے کے بعد اس کے نام لینے والے بھی ختم، اس کا ذکر بھی مٹ گیا، نسل اس کی ختم ہو گئی۔ تو جس وقت رسول اللہ رنجیدہ ہوئے، اللہ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل فرمایا میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ایک یہ اولاد نرینہ والی نعمت اگر ہم نے آپ کو نہیں دی تو کیا ہو گیا، اعطیناک الکوثر، اتنی ڈھیر ساری نعمتیں تو ہم نے آپ کو دے دی، اتنی نعمتیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی جسمانی اولاد زندہ نہیں تو دیکھو نا، ابو ہریرہ جیسے بیٹے ہم نے آپ کو دے دی، خالد بن ولید جیسے، عمر بن العاص جیسے بیٹے دے دیے، سعد بن ابی وقاص جیسے بیٹے جو ماں سے کہتے ہیں ماں تو بھوک ہڑتال اس وجہ سے کر رہی ہے کہ محمد عربی کا میں کلمہ چھوڑ دوں، ماں تو اس دھوپ میں بیٹھی ہے، یہ دھوپ کیا کرے گی، قیامت کے دن کی دھوپ اور گرمی، میں اس گرمی سے خود بھی بچنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی بچانا چاہتا ہوں، ماں تیرے اندر 100 جانیں بھی ہوں گی تو ایک ایک کر کے چلی جائیں گی، میں محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ تو میرے پیغمبر اگر ایک بیٹا ہم نے لیا ہے تو اتنے ڈھیر سارے بیٹے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیے ہیں۔ صلی لربک وانحر، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے، بدنی عبادت بھی رب کی، مالی عبادت بھی رب کی۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب آپ کا نام نہیں مٹے گا تو نام مٹے گا آپ کے دشمن کا، آپ کا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس کی نسل سے جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہماری نسبت جو ہے ابو جہل کے ساتھ نہ کی جائے، ہماری نسبت بھی اکرمہ کے ساتھ کی جائے۔ اور پھر ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پر جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے کہا ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ واپس آئے، یا رسول اللہ صحابہ سے کہیں کہ مجھے ابو جہل کا بیٹا کوئی نہ کہے، ان شانئک هو الابتر، یا رسول اللہ ابو جہل کا بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں، رب میں تو رواج ہے باپ کے نام سے لوگ بلاتے ہیں، محمد ابن قاسم، خالد ابن ولید، عمر ابن العاص، کیا کہیں، اکرمہ نام کے تو کئی بندے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا آج کے بعد کہا جائے گا اکرمہ بن اسلام، اسلام کا فرزند جو ہے وہ اکرمہ ہے۔ یہاں تو یہ ہوا کہ جو ان کے بیٹے تھے دشمنوں کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری نسبت ہمارے باپوں کے ساتھ نہ جوڑی تھی۔ تو فرمایا ان شانئک هو الابتر، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سیرت النبی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ موتا کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ نہیں سری گئی ہے، غلطی سے لکھ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، جزاک اللہ خیرہ۔
اس جنگ میں رسول اللہ شریک نہیں ہوئے، یہ بھی وہی سوال ہے۔